بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرکت الدفاع عن السنہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ رد غیر مقلدیت کے ضمن میں آیات محکمات اور احادیث صحیحہ متواترہ سے انحراف لامذہبوں کی پہچان حصہ چہارم کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے قسم کی دلیل نمبر 7، 8 اور 9 کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان دلیلوں کی وجہ سے انہوں نے مقتدی کے لیے امام کے پیچھے فاتحہ کو فرض قرار دیا تھا۔ دلیل نمبر 7 کے تحت انہوں نے نصر الباری فی تحقیق جزء البخاری کی حدیث نمبر 64 کی اسکرین شاٹ ارسال کی۔ اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ مفتری صاحب، آپ نے صرف حدیث کے متن اور ترجمہ کا اسکرین شاٹ بھیجا ہے، لیکن اس کا حکم نقل نہیں کیا۔ سند میں دیکھیے محمد ابن اسحاق ہیں، جن کی احادیث احکام میں قبول نہیں کی جاتی ہیں، اور ایک ہی ان پر محدثین نے زبردست کلام کیا ہے، جس کا تذکرہ حدیث ابو داؤد کے تحت گزر چکا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر دیکھیے ایک راوی مکحول ہیں جو مدلس ہیں اور عن سے روایت کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ مکحول کا سماع حضرت محمود ابن ربیع سے ثابت بھی نہیں۔ واہ مفتری صاحب، اس ضعیف روایت سے فاتحہ خلف الامام کی فرضیت کس طرح ثابت ہوئی؟ اگر ہم لوگ اس طرح کی ضعیف حدیث سے استدلال کرتے تو آپ لوگ زمین آسمان کے قلابے ملاتے۔ اس سے پہلے بھی یہ حدیث آپ نے نقل کی تھی اور اس کا جواب دے دیا گیا تھا، لیکن امام بخاری کا بخار آپ پر اس طرح چڑھا ہوا ہے کہ اپنے مسلک کے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ کسی شخصیت سے عقیدت و محبت بہتر ہے، لیکن اس کی وہی بات قابل قبول ہوگی جو باسند صحیح ہو۔ ضعیف سند سے اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں۔ دلیل نمبر 8 کے تحت انہوں نے کتاب قرأت خلف الامام للبیہقی کی حدیث نمبر 231 کی اسکرین شاٹ بھیجی ہے۔ اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ مفتری صاحب، آپ نے حدیث کے ترجمے پر نشان لگایا ہے۔ جس طرح حدیث کو ٹٹول کر آپ نے جمع کیا ہے، اسی طرح اپنے محققین کی آراء بھی نقل کرنی تھی اور یہ بتانا تھا کہ حدیث کس معیار کی ہے۔ آپ لوگ محدث لوگ ہیں، کم سے کم یہ کام کر کے دیا کیجیے تاکہ آپ کی صلاحیتیں واضح ہو جائیں۔ اللہ کے بندے، دلیل دینے والا صرف کتابوں کی اسکرین شاٹ نہیں بھیجا کرتا۔ یہ مرحلہ اس وقت کا ہے جب قسم انکار کرتا ہو اور دعویٰ کرتا ہو کہ آپ نے صحیح حدیث نقل نہیں کی ہے۔ اپنی بھیجی ہوئی دلیل کا عربی متن ملاحظہ فرمائیں۔ عن ثابت عن انس قال یامرنا بالقراءة خلف الامام قال وكنت اقوم الى جنب انس فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ويسمعنا قراءته لنا لناخذه۔ یہ حدیث کس طرح آپ کی دلیل بن سکتی ہے؟ اس میں ایک طرف مقتدی کے لیے قرأت کا حکم ہے، دوسری طرف راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس کے بازو میں کھڑا ہوا، لیکن یہ وضاحت نہیں کیا کہ حضرت انس امام تھے یا مقتدی، یا ایک کہ دونوں مقتدی تھے۔ اگر دونوں مقتدی ہوں اور حضرت انس امام کے پیچھے قرأت کر رہے ہوں تو یہاں یہ اثر دلیل ہے،
لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ دونوں میں سے حضرت انس امام ہیں اور ان کے شاگرد مقتدی، اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ اور مفصلات میں سے کوئی سورہ پڑھی، ورنہ غیر مقلدوں کے ہاں بھی مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، مفصلات میں سے کسی صورت کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر حضرت انس نے مقتدی کی حیثیت سے سورہ فاتحہ اور مفصلات میں سے کوئی سورہ پڑھی ہے تو دنیا میں اس کا کوئی قائل نہیں، حتیٰ کہ وہ غیر مقلدین جو امام کے پیچھے قرأت کے قائل ہیں وہ بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن کی بقیہ 113 سورتوں کے پڑھنے کو حرام کہتے ہیں اور امام کی قرأت سننے کو واجب کہتے ہیں۔ اگر استاد و شاگرد میں سے کوئی امام دوسرا شاگرد ہے تو اس طرح کا سوال کیوں پیدا ہوا؟ طریق استدلال کیا ہے؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے مفصلات میں سے کوئی سورہ پڑھنے سے متعلق آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اگر کوئی آپ کی اس ارسال کردہ روایت کے مطابق عمل کرے تو مقلدین غیر مقلدین مجتہدین کیا کہیں گے؟ وضاحت فرمائیے۔ دلیل نمبر 9، موصوف نے کتاب القرأت خلف الامام للبیہقی کی 174 حدیث کا اسکرین شاٹ بھیجا ہے جو عن ابی قلابہ کی حدیث ہے۔ مفتری صاحب ابو قلابہ مدلس راوی ہیں اور عنعنہ کے ذریعے سے ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر توجہ دیں۔ اس کے بالمقابل ہمارے پاس امام بیہقی رحمہ اللہ کی صحیح الاسناد حدیث موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، الامام المحدث ابو بکر احمد ابن حسین ابن علی البیہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے جو احناف کے موقف کی بالکل معید ہے کہ وہ نماز جس میں ام الکتاب نہ پڑھی جائے وہ نماز ناقص ہے، مگر ایسی نماز جو امام کے پیچھے پڑھی جائے وہ صحیح الاسناد حدیث یہ ہے۔ صرف متن ملاحظہ فرمائیں، ان سعید المقبوری ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا صلاۃ خلف امام، کتاب القرأت للبیہقی صفحہ نمبر 195، رقم الحدیث 433، اسنادہ صحیح ورواۃہ ثقات۔ کیا صحیح الاسناد حدیث کے بالمقابل ضعیف حدیث سے استدلال کرنا آپ کی مجبوری ہے یا جہالت؟ شرم کرو ابو حسن صاحب، کیوں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا شعری کا ارتکاب کر رہے ہو؟ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ آج کی مجلس کے لیے بس، انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں ان کی دلیل نمبر 10 کا جائزہ لیا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔